السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیدہ ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر ان کا نام ہند، والد کا نام عمرو ابن حرام، بھائی کا نام عبداللہ بن عمرو ابن حرام۔ انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی، یعنی والد نے۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا حدیث کے مشہور و معروف راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، یعنی حضرت جابر ان کے بھتیجے تھے۔ سیدہ ہند کا خاوند عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں یثرب کا سردار تھا، اور اس کا شمار انصار مدینہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ ان کا تعلق خزرج سے تھا اور خزرج کے قبیلے بنو سلمہ سے تھا۔ سیدہ ہند اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ان کی دعوت سے اسلام پھیلا۔ انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اہل مدینہ قرآن سن کر جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سیدہ ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ سیدہ ہند کے خاوند عمرو بن جموح نے زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں جاہل چودھریوں کی عادت کے مطابق ایک بت نصب کر رکھا تھا۔ وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کیا کرتا تھا۔ عمرو بن جموح حبشہ سے ایک بہت عمدہ لکڑی لایا اور اس نے بڑھائی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص اہتمام کے ساتھ بت بنائے۔ جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا۔ اسے عمدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے مہکایا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی یہ تمام محنت عکارت جائے گی اور ہوا کے ہچکولوں میں اڑ جائے گی۔ جب اہل مدینہ کو یہ پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں، یعنی ڈیرا ڈالا ہے، تو لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر جا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنیں۔ سیدہ ہند کے 3 بیٹے معبد، معاذ اور خلاد پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے باپ عمرو بن جموح کو اس کا علم نہیں تھا۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھیں، جس طرح کہ ان کے بیٹے ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے خاوند سے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا رکھا تھا۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کے بیٹے اپنے مومن ہونے کا اعلان کریں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی مسلمان ہو جائے، یا پھر یہ کہ شوہر یہ نہ سمجھ لے کہ ماں نے بچوں کو ورغلایا ہے، یعنی اس وجہ سے بھی چھپایا ہوگا۔ آپ دیکھیں، ہم جب دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دین میں کچھ بھی سیکھیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، مگر گھر میں اعلان ضرور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جب ہم دین کے کسی حکم کو سنیں تو اس کو پہلے سمجھیں، غور و فکر کریں اور پھر اپنے دل میں اتاریں، کیونکہ جب وہ حکم اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنتا نا، بعض اوقات نہ ہم عمل کرتے ہیں کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے، نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی محنت کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خود سیکھا تھا نا، وہ بھی بھول گیا۔ اب دیکھیں، سیدہ ہند نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ماں جوان بیٹوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے، سبحان اللہ، اور کیسے ان کو ایسے طریقے بتا رہی ہے کہ جس سے باپ خود سمجھ جائے، کیونکہ جو بات انسان خود سمجھے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے، مگر ہم عموماً اس کا انتظار نہیں کرتے، نہ شوہر کے معاملے میں اور نہ بچوں کے معاملے میں، بلکہ بات پہنچانے کے جب وہ نہیں سن رہے، چیخنے چلانے لگتی ہیں، تقریر کرنے لگتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ تبلیغ ہوگی۔ تو یاد رکھیے، تبلیغ صرف لیکچر دینے کا نام نہیں ہے،
بلکہ حکمت کے ساتھ بہت سے طریقے اختیار کر کے دین کی طرف لانا زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ ہر وقت کے لڑائی جھگڑے گھر کا سکون برباد کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ عمرو بن جموح کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جو انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے، ان احکام کے بارے میں بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجالس میں ہوا کرتی تھیں، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے مصاحبین میں اضافہ ہونے لگا، تو عمرو بن جموح کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصعب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں۔ عمرو بن جموح نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا کہ اے ہند، ذرا کڑی نگاہ رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں، وہ انہیں خراب کر دے گا۔ اگر اس کا جادو ان پر چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے۔ ہند نے کہا، آپ مطمئن رہیں، خاطر جمع رکھیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں۔ سیدنا معاذ بن عمرو نے اپنے ساتھی کو باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بت کو کسی کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے عمرو بن جموح کے بیٹوں کی مدد کرے۔ جب عمرو بن جموح گہری نیند سو گیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے جس کے لیے عمرو بن جموح کے بیٹوں سے اتفاق ہو چکا تھا۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے کنویں میں منہ کے بل جا پھینکا۔ عمرو بن جموح صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا اور منات بت کے کمرے کی طرف گیا تاکہ وہ اپنے یومیہ معمول کے مطابق اس کی پوجا پاٹ کرے۔ اس نے اپنے بت منات کو کمرے میں نہ پایا۔ وہ چیختا چلاتا اور دھمکیاں دیتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں کہ وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا۔ عمرو بن جموح گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بت کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ بت اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں گندگی سے لت پت پڑا ملا تھا۔ گھر میں بیٹھ کر وہ اسے صاف کرنے لگا۔ اس نے اسے عطر لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ جس نے بھی اس پر یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ ہند اور اس کے بیٹے انگشت بدندہ رہ گئے کہ قوم کا سردار کیا بچکانہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ ایک گونگی بہری لکڑی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ وہ ان کی باتوں کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ بعد ازاں عمرو بن جموح تلوار لایا اور اس نے تلوار اپنے بت منات کے گلے میں لٹکا کر کہا کہ اگر اب دوبارہ کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آیا تو اس تلوار کے ساتھ اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دینا۔ یہ تلوار میں دفاع کے لیے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ یعنی اس کے گلے میں ڈال کے تو اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا دفاع اسی سے کرنا اگر کوئی تجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے۔ اس سے اپنے دشمن کا کام تمام کر دینا۔ جب یہ بوڑھا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ عمرو بن جموح کے بیٹوں نے اس کا تعاون کیا اور ان سب نے مل کر بت کو اٹھایا اور اسے پھر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بازار میں ایک کتا مرا پڑا تھا، اسے اٹھا کر بت کے ساتھ باندھ دیا اور چپکے سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے ایسا انداز اپنایا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب عمرو بن جموح دوسرے دن نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بت منات کو غائب پا کر گھبرا گئے۔ وہ زوردار آواز میں چیخا چلایا اور پے در پہ دھمکیاں دینے لگا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا منات نامی بت گندگی کے ڈھیر پر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کی گردن کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندھا ہوا ہے اور اس نے اپنا دفاع بالکل نہیں کیا، تو عمرو بن جموح نے سمجھ لیا کہ بت اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، یعنی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکا، یہ تو خود اپنی تذلیل پر خوش ہے۔ اسے وہیں گندگی میں پڑا چھوڑ کر
دل گرفتہ اور کبیدہ خاطر ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ جب اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے اسے غمزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ آج افسردہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی بیوی ہند سے کہا، آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی؟ جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے خیال رکھا ہوگا۔ ہند نے کہا، بالکل، انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ البتہ معاذ نے ایک روز اس مکی مبلغ کی کچھ باتیں سن لی تھیں، آپ اس کو اپنے پاس بلائیں۔ عمرو بن جموح نے اسے آواز دی، یعنی بیٹے کو۔ وہ ساتھ والے کمرے میں تھا۔ آواز سنتے ہی اس نے کہا، ابا جان میں حاضر ہوں، ابھی آیا۔ آپ دیکھیں سیدہ ہند کا کتنا خوبصورت انداز تھا تبلیغ کا، اور پھر حکمت اور تدبیر کے ساتھ چل رہی ہیں، کیسے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور بیٹے کو دیکھیں کتنی خوبصورت تربیت کی اپنی اولاد کی، کہ باپ مشرک ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے باوجود، حالانکہ یہ ایمان لائے ہوئے تھے سب بچے، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ فوراً، ابا جان میں حاضر ہوں، ابھی آیا۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے مکہ سے آنے والے عالم سے کوئی نئی بات سن کر زبانی یاد کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ابا جان، میں نے جو کچھ اس سے سنا اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا مجھے بھی کچھ سناؤ جو تم نے یاد کیا ہے۔ تو اس نے یہ سنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حضور مردود شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ سورۃ فاتحہ سن کر عمرو بن جموح ہم کلامی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ کلام کتنا دلکش، دل فریب اور خوبصورت ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا اس کی ساری باتیں ہی اسی طرح دلکش اور خوبصورت ہیں؟ معاذ بن عمرو نے مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے کہا، ابا جان بالکل، اس کی ساری باتیں ہی نہایت عمدہ، دلکش اور دل فریب ہیں۔ اس کی ساری باتیں میٹھی اور رس بھری ہیں۔ کیا آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سنیں گے؟ حکمت پر آپ غور کیجیے۔ ایک قدم آگے بڑھا، آپ ابھی جائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ایک قدم اور آگے بڑھے۔ قوم کے معززین اسعد بن زرارہ، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، جو قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار ہیں، وہ آپ سے سبقت لے گئے۔ آپ دیکھیں کس انداز کے ساتھ، کس خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں، آپ بھی آگے بڑھیں، مطلب یہی ہے۔ وہ سب ان باتوں پر ایمان لا چکے ہیں جو یہ مکی مبلغ بیان کرتا ہے۔ عمرو بن جموح کی بیوی نے حوصلہ دلاتے ہوئے اپنے خاوند سے کہا، اگر آپ اس مکی نوجوان کی باتوں کو سنیں، اس کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میں اپنے خداؤں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بیٹے معاذ نے کہا، ابا جان، کیا آپ گونگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں؟ عمرو بن جموح نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، ابا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ابا جان، جس لکڑی کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر عمرو بن جموح نے خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہا، ہاں
یہ تو درست ہے کہ لکڑی گونگی اور بہری ہے، یہ کچھ سمجھتی ہے نہ ہی کچھ محسوس کرتی ہے، یہ ادراک اور احساس سے بالکل محروم ہے۔ پھر عمرو بن جموح نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس نظریے کے قائل نہیں جس کا میں قائل ہوں؟ اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ عمرو بن جموح نے کہا، تم سب گواہ رہنا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور میں تمہارے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمرو بن جموح نے جب اپنی بیوی اور بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو سارا خاندان مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے انہیں اس نوعیت کی سعادت کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ عمرو بن جموح نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے اور اس گھر کو بتوں کی علائش سے پاک کیا اور اسے قرآنی آیات کی خوشبو سے مہکایا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے یہ رات خوش و خرم اس گھر میں بسر کی۔ سبحان اللہ، ایسے کرتے ہیں تبلیغ۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تبلیغ کی ابتدا میں بت کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک تدبیر کی، پھر وہ سمجھنے کے قابل ہو گئے اور اس کے بعد پھر تلاوت سنائی، شروع سے تلاوت نہیں سنائی۔ اسی طرح جو لوگ مثلاً غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، قبر پر جا کر دیگ چڑھاتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ بہترین چیز ہے، ان کو خوبصورت انداز میں پڑھ کر یا اچھے قاری کی آواز میں سنائی جائے اور پھر ترجمہ بھی سنایا جائے۔ جب یہ آتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہم کسی اور کے نام کی کیوں نظر مانتے ہیں، کسی اور کے لیے کیوں ہم صدقہ کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی عمرو بن جموح نے اس موقع پر شعر بھی پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے، اتوب الی اللہ فیما مضی واستنقذ اللہ من نارہ ہدانی وقد کنت فی ظلمۃ حلیف منات واحجارہ۔ ترجمہ دیکھیے گا، اتوب الی اللہ، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، فیما مضی، ان سب چیزوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں، یعنی جو بھی میں نے غلطیاں کی ہیں، وَأَسْتَنْقُذُ اللَّهَ مِن نَارِهِ، اور میں اللہ سے آگ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔ ہدانی وقد كنت فی ظلمۃ، اس نے مجھے ہدایت دی جب میں اندھیروں میں تھا۔ حلیف منات واحجارہ، میں کون تھا؟ منات کا دوست اور پتھروں کا بھی، یعنی انہوں نے ریلائز کر لیا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ اسی کا نام تبلیغ ہے کہ دوسرا شخص اپنی غلطی کو خود مان لے۔ ایک ہوتا ہے تانے دے کر یاد دلانا کہ تم کیا کر رہے تھے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خود مان لینا، اور یہی تبلیغ کی کامیابی ہوتی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، تو وہ بھی جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور جہاد کے لیے روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹے اسے جنگ کے لیے جانے سے روکنے لگے اور کہا کہ آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ میں جنگ میں ضرور شریک ہوں گا۔ جب بیٹوں نے اپنے والد کے اصرار کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابا جان کو سمجھائیں، ان کا گھر میں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی دلی تمنا کا لحاظ کرتے ہوئے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو گھر میں رہنے کی تجویز دی، جو اس نے منظور کر لی۔ اس طرح وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، وہ گھر میں رہے اور ان کے بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ میدان بدر سے لے کے لشکر اسلام کے فتح یاب ہونے کی خبریں آنے لگیں۔ مشرکین کے بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں تہ تیغ کر دیے گئے۔ عمرو بن جموح نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے میدان جنگ سے کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
لیکن ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ بذات خود لڑائی میں شریک ہوتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کرتا۔ شکست کی بنا پر قریش غم سے نڈھال ہو چکے تھے، ان کا رعب و دبدبہ خاک میں مل چکا تھا، ان کے تکبر و نخوت کو ناقابل تلافی دھچکا لگ چکا تھا۔ اس بنا پر انہوں نے بدلہ لینے کا پختہ عزم کر لیا اور معرکہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی تیاری کرنے لگے، یعنی اگلی جنگ کا وقت آ گیا۔ سیدہ ہند کے خاوند کی جہاد کے لیے روانگی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت میدان احد کی طرف روانگی کے سلسلے میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، لیکن منافقین نے اس سلسلے میں آپ کی مخالفت کی۔ ان منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو کر جس خیر و بھلائی سے وہ محروم رہ گئے تھے، وہ جنگ احد میں حاضری دے کر حاصل کر لیں۔ ان میں سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ مسرت و شادمانی سے سرشار گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی ہند اور بیٹے گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے انہیں اس طرح کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہتھیار تھامے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا، اے ابو معاذ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ ہند نے کہا، اے ابو معاذ، آپ جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ کسی اندھے، لنگڑے اور مریض پر کوئی حرج نہیں، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ہند، اللہ کی قسم میں لنگڑاتا ہوا جنت میں ضرور چلوں گا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے انہیں جہاد پر روانہ ہونے سے روکنے لگے۔ وہ انہیں کہنے لگے، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، لیکن جب ایمان کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب نوعیت کے کارنامے سر انجام پانے لگتے ہیں۔ اس دفعہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کا شکوہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری بیوی اور بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونے سے روک رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، لڑائی آپ کے بس کا روگ نہیں، اور میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سچا جذبہ دیکھا تو آپ نے اہل خانہ سے یہ ارشاد فرمایا، لا تمنعوہ لعل اللہ یرزقہ الشہادہ۔ اسے نہ روکو، شاید اللہ تعالیٰ اسے شہادت عطا کر دے۔ اس موقع پر عمرو بن جموح نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی خالیا الی اہلی۔ اے اللہ، مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے گھر ناکام واپس نہ لوٹانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنا ہتھیار تھاما اور اپنے بیٹوں کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف اس طرح روانہ ہوا جس طرح سائق شیر چلا جا رہا ہو اور اس کے ارد گرد اس کے بچوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اللہ اور دین کے دشمنوں کے خلاف پنجہ آزمائی سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ کیونکہ اس کی ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں سیدھا چل سکو گے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں جنگ احد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کإنی انظر الیک تمشی برجلک ہذہ صحیحۃ فی الجنہ۔ گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تم جنت میں سیدھی چال چل رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔
سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ جنگ احد میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے ساتھ ہند کے بھائی ابو جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیٹی اپنے والد کی جدائی کے غم میں رونے لگی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا بیان کہ جنگ احد میں میرے والد کی لاش کو لایا گیا، اس کا مطلع کر دیا گیا تھا، یعنی اس کے ناک کان کٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی لاش سے کپڑا اوپر اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے روک دیا۔ میں نے پھر ارادہ کیا کہ کپڑے کو اوپر اٹھاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کپڑا اٹھایا یا کپڑا اوپر اٹھانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کے رونے یا چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیٹی یا اس کی ہمشیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں روتی ہے؟ جبکہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، یعنی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری بھی دے دی۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چند خواتین شہداء کی لاشوں میں اپنے رشتہ دار شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، جنگ احد کے دن صبح سحری کے وقت ایک خاتون دلدے ہوئے اونٹوں کے درمیان آگے بڑھی تو میں نے اس سے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا ہے، اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون رو پڑی۔ سیدہ ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور اپنے بھائی ابو جابر رضی اللہ عنہ کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شہداء کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے جس جگہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو انہوں نے ان کی لاشوں کو وہیں دفن کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا اونٹ چلتا نہیں تھا، آگے جاتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں، اور یہ جواب میں صرف یہ پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اور جب یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھا ہے تو باقی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان منکم من لو اقسم علی اللہ لأبرہ منہم عمرو بن الجموح رأیتہ یطاء الجنۃ بعرجتہ۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لے، اور ان میں سے ایک عمرو بن جموح ہے۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ وہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتے تھے۔ یہ ان کے بھتیجے اور غلام تھے۔ صبر و شکر کی پیکر، اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت رکھنے والی سیدہ ہند رضی اللہ عنہا اپنے عزیز ترین دو شہیدوں کو میدان احد میں دفنا کر مدینہ منورہ آ گئی، اور ساری زندگی اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر کثرت کے ساتھ روزے رکھتی رہیں۔ یہاں دو کا ذکر آ رہا ہے، اصل میں کچھ روایات میں آتا ہے بھتیجے تھے اور کچھ میں آتا ہے تینوں تھے، غلام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر کثرت کے ساتھ روزے رکھتی رہیں اور جی بھر کر عبادت میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمرو بن جموح شرک میں تھے تو ٹاپ پر تھے، خود بت کی لکڑی حبشہ سے منگوائی۔ سوچو اس زمانے میں کوئی کوئک سروس نہیں تھی کہ آپ گھر بیٹھے ہوں اور سب کچھ ڈیلیور ہو جائے، بلکہ ایک چیز کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس لکڑی کا بت بنایا اور پھر اس کو کتنے اہتمام سے گھر پر رکھا ہوا تھا، لیکن جب دین میں آئے تو کسی چیز کو عذر اور بہانہ نہیں بنایا، حالانکہ ایک ٹانگ سے لنگڑا پن بھی تھا۔ اور ہمیں کوئی مشکل نہ بھی ہو تو ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ عذر تھا، ٹانگ کا تھا عذر، ان کا یہ کیسا ایمان تھا۔
جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سیدہ ہند نے بنفس نفیس غزوہ خیبر میں شرکت کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے اور وہ اتنی بہادری اور جرات کے ساتھ کام کرتی رہیں بغیر کسی افسوس کے۔ اب یہاں سیدہ ہند کو دیکھیں، یہ سب بھی پیارے رشتے ہوتے ہیں نا۔ باپ کا رشتہ بیٹی کے لیے کتنا پیارا ہوتا ہے، اور بھائی کا رشتہ کیسا پیارا ہوتا ہے، اور پھر شوہر اتنی محبت اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اور پھر بھی نارمل رہنا، ہر کام کرتے رہنا، پھر مڑ کر خود بھی اس کام میں نکل جانا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 2-3 سال ہی ہوئے ہیں ان کو مسلمان ہوئے، اتنی ساری قربانیاں بھی دے دیں، اور اس کے بعد نارمل لائف۔ پوچھیں ہم اپنے آپ سے کہ اتنے صدموں کے ساتھ ہم نارمل رہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ صرف ایک ہی چیز بندے کو نارمل رکھ سکتی ہے، اور وہ ہے مقصد۔ اگر کوئی آپ کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں نیچے ہو جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر مر مٹنا، سب کچھ کر گزرنا ہے، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ہم نے صحابیات کے لیکچر سے کیا سیکھا ہے؟ یہ جو ٹپیکل رول ہے نا عورت کا ہمارے معاشرے میں، اس سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ ہر طرف سے دنیا کچھ کرتی نظر آئے گی اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ ہم کیا بن کر رہنا چاہتے ہیں، مسکین یا بہادر؟ کیونکہ بہادری یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو مار لیں، نہیں، بلکہ بہادری یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔